پارہ 24 سورۃ الزمر آیت 64۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل افغیر اللہ تأمرونی اعبد ایھا الجاہلون۔ یہ لفظ پڑھنے کے لحاظ سے تھوڑا مشکل ہے، اس کو دوبارہ دیکھیں۔ قل افغیر اللہ، اگلا لفظ تأمرونی، را کو کھینچیں گے اور نون پر شد پڑیں گے۔ پھر دیکھیں تأمرونی، قل افغیر اللہ تأمرونی اعبد ایھا الجاہلون وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكَ لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ بَلِ اللَّهَ فَاعْبُدْ وَكُن مِّنَ الشَّاكِرِينَ وَمَا قَدَرُوا اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ وَالْأَرْضُ جَمِيعًا قَبْضَتُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَالسَّمَاوَاتُ مطویات بیمینہ سبحانہ وتعالی عما یشرکون۔ ونفخ فی الصور فصعق من فی السماوات ومن فی الارض الا من شاء اللہ ثم نفخ فیہ اخری فاذا هم قیام ینظرون۔ واشرقت الارض بنور ربها ووضع الکتاب، آگے لفظ ہے اگرچہ جیم کے بعد الف لکھی ہوئی ہے، مگر اس الف کو اس لیے نہیں پڑھیں گے کیونکہ اس الف کے اوپر زیر زبر پیش جزم وغیرہ کوئی حرکت نہیں ہے۔ تو جیم ہے، جیم کے بعد الف، الف کے بعد آگے یا کے اوپر جزم ہے، تو جیم پر زیر ہے، تو اب جیم کو ڈائریکٹ یا کے ساتھ ملیں گے۔ وجیء، کھینچیں گے اس کو، مد ہے نا، وجی یعنی یوں سے ملیں، جیم کے بعد الف لکھی نہیں ہے، بس جیم کے بعد سیدھی یا لکھی ہوئی ہے، پڑھیں گے اس طرف وجیء بالنبیین والشہداء وقضی بینہم بالحق وہم لا یظلمون ووفیت کل نفس ما عملت وَهُوَ أَعْلَمُ بِمَا يَفْعَلُونَ۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، میرے نبی آپ ان سے کہہ دیں کہ کیا پھر بھی اے جاہل لوگو تو مجھ سے کہتے ہو کہ اللہ کے سوا کسی اور کی عبادت کروں؟ اور یہ حقیقت ہے کہ تم سے اور تم سے پہلے تمام پیغمبروں سے وحی کے ذریعے یہ بات کہہ دی گئی تھی کہ اگر تم نے شرک کا ارتکاب کیا تو تمہارا کیا کرایا سب ضائع ہو جائے گا، اور تم یقینی طور پر سخت نقصان اٹھانے والوں میں شامل ہو جاؤ گے۔ لہذا اس کے بجائے تم اللہ ہی کی عبادت کرو اور شکر گزار لوگوں میں شامل ہو جاؤ۔ اور ان لوگوں نے اللہ کی قدر ہی نہیں پہچانی جیسا کہ اس کی قدر پہچاننے کا حق تھا، حالانکہ پوری کی پوری زمین قیامت کے دن اس کی مٹھی میں ہوگی اور سارے کے سارے آسمان اس کے دائیں ہاتھ میں لپٹے ہوئے ہوں گے۔ وہ پاک ہے اور بہت بالا و برتر، اس شرک سے پاک ہے جس کا ارتکاب یہ لوگ کر رہے ہیں۔ اور سور پھونکا جائے گا تو آسمانوں اور زمین میں جتنے لوگ ہیں، جتنے ہیں وہ سب بے ہوش ہو جائیں گے سوائے اس کے جسے اللہ چاہے۔ پھر دوسری بار سور پھونکا جائے گا تو سب لوگ پل بھر میں کھڑے ہو کر دیکھنے لگیں گے، اور زمین اپنے رب کے نور سے چمک اٹھے گی اور نام اعمال سامنے رکھ دیا جائے گا، اور انبیاء اور سب گواہوں کو حاضر کر دیا جائے گا، اور لوگوں کے درمیان بالکل برحق فیصلہ کیا جائے گا اور ان پر کوئی ظلم نہیں ہوگا، اور ہر شخص کو اس کے عمل کا پورا بدلہ دیا جائے گا، اور جو کچھ لوگ کرتے ہیں اللہ اسے خوب جانتا ہے۔ یہ ایک رکوع ہے، اور کل ایک رکوع بچ جائے گا، اس میں پھر یہ صورت مکمل ہو جائے گی، تو پھر انشاءاللہ اگلا رکوع آج ہوگے تو ٹھیک ہے، ورنہ پھر کل اسی کو مکمل کر لیں گے تاکہ کوئی بڑا سٹاپ آ جائے۔ یہاں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے
اے جاہلو کیا تم پھر بھی غیر اللہ کی اطاعت کرتے ہو، غیر اللہ کی عبادت کرتے ہو؟ جو آدمی اللہ کی عبادت نہیں کرتا وہ جاہل ہے، وہ ناسمجھ ہے۔ سمجھدار آدمی اللہ کو پہچانتا ہے۔ اس آیت سے محسوس ہو رہا ہے، کیونکہ اللہ نے فرمایا اے جاہلو، کیا غیر اللہ کے نبی نے، اللہ نے اپنے نبی سے کہا کہ ان کافروں سے کہو کہ اے جاہلو کیا میں غیر اللہ کے پیچھے چلوں، اس کی عبادت کروں؟ تو جو اللہ کو نہیں مانتا وہ جاہل ہے، اور اللہ کو ماننا یہ سمجھ ہے۔ اس کا پتہ یہ چلا کہ ہر سمجھدار آدمی کو اللہ کا پتہ ہوتا ہے، ہر جاہل آدمی اللہ سے ناواقف ہوتا ہے۔ اس سے ایک بڑی اہم بات نکل آئی، اور وہ یہ آپ لوگوں کے ذہنوں میں شاید کبھی سوال یہ اٹھتا ہو کہ جو آدمی ایسا ہے کہ اس تک دین کی دعوت پہنچی ہی نہیں ہے، وہ ایک ایسے جزیرے میں پیدا ہوا، ایک ایسی جگہ پیدا ہوا جہاں اس نے کبھی اسلام کی بات ہی نہیں سنی، اسے پتہ ہی نہیں ہے قرآن کیا ہوتا ہے، حدیث کیا ہوتی ہے، آخرت کیا ہے، جنت جہنم کیا ہے، ابوبکر صدیق کیا ہیں، عمر فاروق کیا ہیں، کسی نے اس کو بتایا ہی نہیں۔ کوئی فرشتہ تو آئے گا نہیں اس کو بتانے کے لیے، ابھی قرآن ہوتا ہے، 30 پارے ہوتے ہیں، 5 نمازیں ہوتی ہیں، اس کو تو کسی نے نہیں بتایا۔ وہ ایسی جگہ پیدا ہوا اور وہیں فوت ہو گیا بالغ ہونے کے بعد، تو اس کو جہنم میں ڈالنے کا تو وجہ سمجھ نہیں آتی کہ وہ تو کفر پر مرا ہے۔ تو اس میں تو اللہ نعوذ باللہ، اللہ بلا وجہ اس کو ڈال رہا ہے۔ بلا شبہ اللہ کسی پر ظلم نہیں کرتا، اور ایسا نہیں ہے کہ ایک آدمی بے قصور اللہ اس کو جہنم میں ڈال دے۔ تو وہ تمام لوگ جن تک اسلام کی دعوت نہیں پہنچ سکے، ان کا ایمان اور ان کا مسلمان ہونا یہ ہے کہ وہ صرف یہ پہچان لیں کہ اس پوری دھرتی کو چلانے والی کوئی ایک ذات ہے بس۔ اگر لفظ اللہ ان تک پہنچ جائے تو بہت اچھا، اگر لفظ اللہ بھی اس تک نہیں پہنچا اور وہ ایک ایسے جزیرے میں، ایسے جنگل میں، ایک ایسی جگہ میں پیدا ہوا جہاں اس نے صرف یہی دنیا کا نظام، سورج چاند ستارے دیکھے اور مر گیا، تو اس سے آخرت میں یہ مطالبہ نہیں ہوگا کہ کیا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت پر ایمان لایا کہ نہیں لایا۔ وہ تو حضور کا نام نہیں جانتا، ختم نبوت کیسے جانے گا؟ اس کے لیے بس اتنا کافی ہے کہ وہ اللہ کو پہچان لے بس، اور لفظ اللہ بھی اگر اس نے نہیں سنا، اتنا پہچان لے کہ ساری دھرتی کو چلانے والی ایک ذات ہے، باقی سب اس کے تابع اور اس کے محتاج ہیں۔ یہ بات کیسے؟ چونکہ اللہ نے فرمایا اعبدوا ایھا الجاہلون، اے جاہلو کیا میں اللہ کو چھوڑ دوں؟ یعنی جس میں سمجھ ہوتی ہے وہ اللہ کو پہچانتا ہے۔ چنانچہ جب آدمی 15 سال کا ہو جاتا ہے تو وہ سمجھدار ہو جاتا ہے، باشعور ہو جاتا ہے۔ سمجھدار آدمی کو یہ پتہ چل جاتا ہے اپنی سمجھ سے کہ اس پوری کائنات کو ایک ذات چلا رہی ہے، بس اس کا یہی ایمان ہے اور یہی اسی پر اس کو جنت مل جائے گی۔ ہمیں یہ بات اس لیے تھوڑی سی عجیب لگے گی کہ یہ اس کو کیسے پتہ چلے گا کہ ساری دنیا کو ایک ذات چلا رہی ہے؟ یہ کون بتائے گا اس کو؟ یہ اس کی عقل اس کو بتائے گی، سمجھ اس کو بتائے گی۔ انسان کی سمجھ اس کو اللہ کی طرف لے کے جاتی ہے، انسان کی اپنی سمجھ۔ ہر انسان میں اللہ نے اس کے خمیر میں، اس کی سمجھ میں توحید ڈال دی ہے، ہر انسان کی خمیر میں، چاہے وہ جنگل میں پیدا ہو، چاہے وہ شرک کے ماحول میں پیدا ہو، اس کے خمیر اور اس کی فطرت میں توحید ہے اور اللہ کو پہچاننا ہے۔ لفظ اللہ سن لے تو اللہ کو اللہ سمجھ کر کہتا ہے کہ پوری دنیا کو اللہ چلا رہا ہے۔ اگر لفظ اللہ بھی اس کے کانوں میں نہیں پڑا تو ویسے ہی وہ دل سے، دماغ سے سمجھتا ہے کہ پوری کائنات کو ایک ذات چلا رہی ہے۔ یہ اس کی سمجھ اس کو بتاتی ہے۔ حدیث میں ہے کل مولود یولد علی الفطرہ، ہر بچہ وہ فطرت اسلام پر پیدا ہوتا ہے۔ اس کی پیدائش میں، اس کی گھٹی میں اللہ یہ ڈال دیتا ہے کہ اسلام کی جو تعلیمات ہیں وہ حق ہیں، اور اسلام کی بنیادی تعلیم توحید ہے۔ رسالت توحید کے بعد آتی ہے، کیونکہ توحید سے ہی آگے رسالت طرف ہم جاتے ہیں کہ اللہ نے فلاں کو نبی بنایا، فلاں کو نبی بنایا، اللہ نے فرمایا میرے نبیوں کی مانو۔ توحید اس کی فطرت میں ہوتی ہے۔ ایک مثال میں نے آپ کو بھی دی تھی، حضرت ابوبکر صدیق کا واقعہ پتہ نہیں سنا ہے کہ نہیں سنا ہے۔ ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ بچپن میں
ان کے والد ان کو لے کر گئے ایک ایسی جگہ پر جہاں بت رکھے ہوئے تھے، تو وہاں جا کر ابھی حضرت صدیق نو عمر لڑکے ہیں، سمجھ نہیں ہے اتنی، بچے ہیں، ساتھ لے کر گئے۔ وہاں والد نے کہا بچے کو کہ میں تھوڑی دیر میں ابھی آتا ہوں، پیشاب وغیرہ کر کے تم یہاں بیٹھو۔ تو ان کو پتہ تھا کہ میرے والد ان کو پوجتے ہیں، ان بتوں کو، ان سے مرادیں مانگتے ہیں، ان سب کچھ مانگتے ہیں۔ وہ والد وہاں سے چلے گئے، تو انہوں نے وہاں ان کو کہا بتوں کو کہ مجھے کھانا کھلاؤ، مجھے پانی پلاؤ، مجھے کپڑے پہناؤ۔ تو وہ بت کیا کر سکتا تھا؟ تو انہوں نے بت کو گرا کے توڑ دیا۔ واپسی والد آیا تو انہوں نے کہا یہ تو نے کیا کیا ہے؟ تو وہ کہنے لگے کہ میں نے انہیں کہا ہے مجھے کھلاؤ پلاؤ، مجھے پانی دو، یہ تو کچھ بھی نہیں کرتے تھے، یہ کیسے ہمارے خدا ہیں؟ ابو بکر صدیق کو کسی نے تبلیغ تو نہیں کی اسلام کی، ابھی تو بچپن ہے، ابھی تو اللہ کے نبی کا اسلام بھی بچپن میں، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت اور ابو بکر صدیق یہ ہم عمر ہیں، 2 سال کا فرق ہے۔ حضور علیہ السلام 2 سال بڑے تھے، ابو بکر صدیق 2 سال چھوٹے تھے۔ جب ابو بکر صدیق بچے ہیں تو حضور بھی بچے ہیں اصل، ابھی تو اسلام کی تعلیمات ان کو کسی نے دی نہیں ہے۔ یہ اس کو کون بلوا رہا ہے کہ ابا جان میں نے ان سے کہا ہے، ان میں سے تو کوئی بھی مجھے کھلاتا پلاتا نہیں ہے، تو یہ ہمارا معبود نہیں ہو سکتا، اس لیے میں نے اس کو توڑ دیا۔ ان کے والد کو غصہ آیا، انہوں نے پٹائی کر دی۔ گھر آئے تو بچہ روتا ہوا، تو ان کے والدہ نے کہا، اور صدیق کی والدہ نے، کیا بات ہے؟ واقعہ بہت پہلے میں نے پڑھا تھا، خلاصہ اس کا عرض کر رہا ہوں۔ تو انہوں نے پوچھا کیا بات ہے؟ کہنے لگے یہ عجیب بچہ ہے، اس نے جا کر ہمارے بتوں کو وہاں توڑ دیا ہے، اور اوپر سے مذاق کرتا ہے کہ میں نے انہیں کھلانے پلانے کا کہا تو مجھے کچھ بھی نہیں دیتے تھے۔ تو ان کی والدہ نے کہا یہ بچہ انوکھا ہے، یہ ابھی میرے پیٹ میں تھا، اس وقت مجھے ایک غیبی آواز آئی تھی، اس میں 2-3 اشعار تھے، اس میں ایک یہ بھی تھا کہ جو بچہ تمہارے پیٹ میں ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ ایک نعمت ہے، اور یہ جب بڑا ہوگا اس کا نام عتیق ہوگا، اس لیے ابو بکر صدیق کا ایک لقب عتیق ہے کہ تو انہوں نے کہا اس بچے کے انوکھے حالات ہیں۔ میں صرف اتنا عرض کرنا چاہتا ہوں، یہ صدیق اکبر کو کس نے بتایا؟ چلو آپ کے ذہنوں میں آتا ہوگا یہ تو ابو بکر صدیق جو تھے۔ اچھا یہ بھی ہمارے معاشرے کی ایک عجیب روش ہے، کہو نا جی اللہ کے نبی نے ایسا کیا تھا تم ایسا کیا کرو، جی وہ تو بڑے لوگ تھے، ہم کہاں ایسا کر سکتے ہیں؟ جی صحابہ ایسے کرتے تھے آپ ایسے کر، نہیں جی نہیں، وہ تو بڑی ہستیاں تھیں، تو پھر ہم ان کے پیچھے نہیں چلنا تو کس کے پیچھے چلیں گے؟ انہی کے پیچھے تو چلنا ہے۔ تو یہ صرف نہیں کہ صدیق اکبر کی سرشت میں یہ اسلام تھا، یہ ہر ایک کی سرشت میں ہوتا ہے، ہر بچے کی۔ میں نے آپ کو اپنا واقعہ سنایا تھا، میری کوئی تعریف تو ہے نہیں اس لیے میں سنا دیتا ہوں۔ میں بچہ تھا، ہمارے گھر کا ماحول بالکل ایسا تھا کہ نہ وہاں سے کسی عالم کا گزر اور نہ وہاں کوئی دینی ماحول، ہم بالکل خالص دیہات گاؤں میں رہتے تھے بچپن میں، نہ وہاں کوئی مسجد، ایک مسجد تھی اور اس میں بھی جماعت نہیں ہوتی تھی۔ میرے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ ماشاءاللہ نماز اور روزے کے پابند تھے، میری والدہ اور میرے والد صاحب، انہوں نے کبھی نماز روزہ نہیں چھوڑا ہمارے شعور میں۔ تو والد صاحب کبھی جا کر نماز پڑھتے تھے، یا میرے چچا ہوتے تھے وہ جا کر نماز پڑھتے تھے، باقی گاؤں تھا، تھوڑے سے گھر تھے، اور ہمیں کوئی دین کی معلومات نہیں، نہ وہاں کبھی تبلیغی جماعت کا گزر ہوا، کوئی آئی ہوگی تو مجھے یاد نہیں ہے، اور نہ وہاں کوئی علماء آتے تھے، نہ ہم علماء کی مجلس میں جاتے تھے، شہر ہم سے کافی دور تھا۔ بس کبھی کبھی وہ پیر صاحبان آتے تھے جو دیہاتوں میں ہوتے ہیں، وہ بھی بیچارے دین سے دور تھے، ان کی داڑیاں بھی نہیں تھیں، وہ نمازیں بھی نہیں پڑھتے تھے، وہ سال میں ایک دفعہ آتے تھے تو ہمارے لوگ ان کو جانور دیتے تھے، کوئی اس کو بیل دیتا، کوئی بکری دیتا، کوئی گائے دیتا، اور وہ 2-3 دن وہاں سٹے کرتے تھے، اور لوگ آ کر ادب سے ان کو ملتے تھے، عورتیں آ کر ان سے مصافحہ کرتی تھیں، مجھے اچھے طریقے سے یاد ہے، عورتیں آ کر ان سے مصافحہ کرتی تھیں اور اللہ کے بندے ان کو مصافحہ کرتے تھے۔ یہ کیسی دینداری ہے؟ اللہ کے نبی، بخاری کی حدیث ہے، آپ نے زندگی میں کبھی کسی عورت کو چھوا تک نہیں، بخاری کی حدیث ہے، آپ نے زندگی میں کبھی کسی نامحرم عورت کو چھوا تک بھی نہیں، تو وہ آ کر مصافحہ کرتے تھے۔ یہ دین تھا جو میں نے دیکھا تھا، اور میں پڑھتا ہوں غالباً 6 یا 5ویں، یہ چھوٹی عمر کا بچہ ہوں۔ ہماری والدہ صاحبہ ہمیں لے گئی ایک دربار پر، وہ ایک پیر تھے وہاں سے کئی کلومیٹر دور، تو میرے بچپن میں پیٹ میں درد رہتا تھا،
تو مجھے وہاں لے گئے. میں بچہ, مجھے کیا سمجھ ہے جس نے نہ علماء سنے, نہ مدرسے دیکھے, نہ کوئی, شاید میں نے زندگی میں کوئی عالم دیکھا بھی نہ ہو, میں اس میں جھوٹا نہیں ہوں گا. تو مجھے وہ لے گئے, میں ساتھ چلا گیا. وہاں گئے تو ہم دربار کے اندر داخل ہوئے تو چھوٹے چھوٹے خانے بنے ہوئے تھے, تاکچے, جیسے ہمارے ہاں دیہاتوں میں نا گھروں میں تاکچے بنے ہوتے, اس میں دیا رکھتے تھے, وہ دیا جلتا تھا, کمرے میں روشنی آتی تھی, ایسے تاکچے بنے ہوئے تھے. تو ایک تاکچے میں اتنا بڑا پتھر پڑا تھا. تو میری والدہ نے مجھے کہا کہ یہ پتھر اٹھاؤ اور پیٹ سے کپڑا اٹھا کے نا اس کو پیٹ پہ ملو, تم ٹھیک ہو جاؤ گے. یہ بڑے اونچے پیر ہیں جن کی قبر پر ہم آئے ہوئے ہیں. دربار سے ان کی قبر تھی, کوئی یعنی بالمشافہ پیر بیٹھے ہوئے نہیں تھے. کہنے لگے بہت اونچے پیر ہیں. میرے عزیزوں, میں پیروں کے خلاف نہیں ہوں, استغفراللہ, حاشا وکلا. پیر تو اللہ کی نعمت ہے. خود میں کسی کی بیعت ہوں, میرے اپنے پیر ہیں. پیر وہ ہوتا ہے جو قرآن و حدیث کا علم رکھتا ہو, قرآن و حدیث کی تعلیمات دیتا ہو, قرآن و حدیث پر عمل کرتا ہو, اس کو پیر کہتے ہیں. پیر وہ ہوتا ہے جو قرآن و حدیث کا علم رکھتا ہو اور قرآن و حدیث کے علم پر عمل کرتا ہو, بس یہ پیر کی نشانی ہے. اگر اس کی زندگی میں عمل نہیں ہے قرآن و حدیث والا, وہ پیر نہیں ہے, بھلا بہت بڑی گدی کا مالک ہو وہ. اور اگر وہ قرآن و حدیث کا علم رکھتا ہے, قرآن و حدیث کی تعلیمات دیتا ہے, تو وہ پیر بن سکتا ہے, بھلا اس کے پاس کوئی گدی نہ ہو پیچھے خاندان میں. خیر, تو مجھے بھی کہنے لگے کہ ہمارے بڑے پیر ہیں, تو ان کی قبر پر ہم گئے. میرے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ وہ بھی اس قبر پر جایا کرتے تھے. خیر, میں والدہ کے ساتھ گیا تو مجھے والدہ نے وہ پتھر پکڑا دیا, کہا اس کو پیٹ پر ملو تو یہ ٹھیک ہو جاؤ گے, تمہارا پیٹ ٹھیک ہو جائے گا, یہ بڑے اونچے پیر ہیں. اب دیکھیں نا, میں جو آپ کو پس منظر بتایا کہ میں بالکل ایک دیہاتی بچہ, 5ویں 6ٹھی پڑھنے والا بچہ, جس نے زندگی میں کبھی کوئی عالم دیکھا نہیں. عالم کو سننا تو بہت دور کی بات ہے, اور محلے میں کوئی ایک مسجد نہیں جس میں جماعت ہوتی ہو, درس قرآن درس حدیث تو بڑی دور کی بات ہے. اور گھروں میں یہ موبائل کا سسٹم نہیں تھا, چلو کسی عالم کا کلپ ہی سنا ہوتا اس عمر میں, کچھ بھی نہیں, نری جہالت. اور میں وہ پتھر اٹھا کر اتنی چھوٹی عمر میں اپنے پیٹ میں مل رہا ہوں. بلا مبالغہ میں اس مسئلے کی امانت داری کے ساتھ عرض کرتا ہوں, مبالغے کے بغیر. مجھے آج بھی وہ بات یاد ہے, جب میں پتھر پیٹ پہ مل رہا تھا تو میرا دل مجھے کہہ رہا تھا پتھر سے کیا ہوتا ہے, یہ پتھر کون سا میرے پیٹ کو ٹھیک کر دے گا, ٹھیک تو اللہ کرتا ہے. اور یہ جملہ تو ہم نے کبھی نہیں سے سنا ہوگا بھی اللہ سب کچھ کرتا ہے, اللہ سے ہوتا ہے, اللہ کے غیر سے کچھ نہیں ہوتا, سب کچھ اللہ سے مانگو. یہ باتیں تو میں نے سنی بھی نہیں ہوں گی, لیکن میرا دل یہ کہہ رہا ہے بھئی اللہ سے ہوتا ہے, اللہ کرتا ہے, یہ پتھر سے کیا ہوتا ہے, اس سے کیا ہوگا. لیکن چونکہ عمر چھوٹی, شعور چھوٹا, والدہ ایک بہت بڑی ہستی ہوتی ہے آدمی کی زندگی میں, بچپن میں اور زیادہ ماں بڑی ہوتی ہے, تو میں اپنی والدہ کے کہنے پہ کرتا رہا. لیکن میرا دل مجھے مسلسل کہتا رہا کہ اس پتھر سے کوئی شفا نہیں ملتی اور اس پیر سے شفا نہیں ملتی, شفا تو اللہ دیتا ہے. میرا آپ سے سوال یہ ہے کہ یہ مجھے کس نے بتایا تھا؟ یہ وہ حدیث ہے, یہ وہ حدیث ہے, کل مولود یولد علی الفطرہ. اللہ کے نبی نے فرمایا ہر بچہ فطرت اسلام پر پیدا ہوتا ہے, اس کے خمیر میں دین ہوتا ہے, اسلام ہوتا ہے. اسی سے وہ نقطہ نکلا, اعبد ایھا الجاہلون, اے جاہلو کیا میں اللہ کو چھوڑ دوں. یعنی ہر انسان کے دل میں اتنی سمجھ ہوتی ہے کہ اللہ کو پہچان لے. چنانچہ جو شخص جزیرے میں پیدا ہوا, اب یہ واقعہ سنانے کے بعد عرض کرتا ہوں, جو آدمی جزیرے میں پیدا ہوا جہاں اس تک قرآن و سنت کی تعلیمات نہیں آئیں, اب اس کو اسلام کا پتہ کیسے چلے گا اور اس کی جنت جہنم کے فیصلے کیسے ہوں گے؟ وہ تو کفر پر مرے گا, وہ تو قرآن نہیں جانتا, حدیث نہیں جانتا, ختم نبوت نہیں جانتا, فرض نماز نہیں جانتا. وہ اتنا سمجھ لے کہ اس پوری کائنات کو ایک ذات چلا رہی ہے, یہی اس کا ایمان ہے. اب اگلا سوال یہ ضرور پیدا ہوتا ہے, یہ اس کو کون بتائے گا کہ پوری دنیا کو ایک ذات چلا رہی ہے؟ یہ اس کی سمجھ اس کو بتائے گی. کیسی سمجھ؟ جیسے میں نے آپ کو ابھی واقعہ سنا ہے, میں بچہ ہو کر ان باتوں کو سمجھ رہا ہوں, تو وہ کیسے نہیں سمجھے گا؟ یہ ہر انسان کی فطرت میں اللہ نے ڈال دیا ہے. جب وہ یہ دیکھتا ہے کہ سورج نکلتا ہے اور وہ چڑھتا چلا آتا ہے, اور وہ اسی عمر میں یہ دیکھتے دیکھتے بالغ ہو جاتا ہے, 15 سال کا ہو جاتا ہے, وہ روزانہ دیکھتا ہے کہ سورج نکلتا ہے, اس کو کوئی روک نہیں سکتا, اور سورج اپنے وقت پر آتا ہے, وقت پر جاتا ہے, اور آسمان اوپر ہے, نیچے گرتا نہیں ہے, اور کوئی ایسا انسان نہیں ہے جس نے اس کو بنایا ہو, اور سورج اپنی پوری طاقت قوت کے ساتھ وقت پر آ جا رہا ہے, کبھی وقت سے آگے پیچھے نہیں ہوتا.
نیچے ہم زمین میں ایک دانہ ڈالتے ہیں، اس میں سے درخت نکل آتا ہے۔ جو درخت نکلتے ہیں بیج ایک جیسے ہیں، لیکن درخت جو نکلتے ہیں ان کے پھل پھول اور ذائقے میں فرق ہوتا ہے۔ یہ باتیں ہمیں اس لیے نہیں ہمارے ذہن کو اپیل کرتی ہیں، ہمارے ذہن کو کلک کرتی ہیں کہ دیکھو یہ ان باتوں کو سوچ کے اللہ کو پہچانو، کیونکہ یہ باتیں سوچنے سے پہلے ہم لوگوں کو بتا دی گئی۔ یعنی اب ابھی چھوٹے ہوتے ہیں، ہم نے یہ باتیں سن لی ہوتی ہیں کہ دیکھو اللہ تعالیٰ ہی سورج نکالتا ہے، اللہ ہی سورج غروب کرتا ہے اور کوئی نہیں ہے، اللہ ہی نیچے سے فصلیں اگاتا ہے، بیج جاتا ہے باہر نکلتا ہے مختلف ذائقوں والا، مختلف رنگ والا۔ تو ہمارے سوچنے سے پہلے جو کہ ہمارے اندر فیڈ ہو جاتا ہے، پھر جب ہم سوچتے ہیں تو وہ سوچ بھی اسی کے مطابق ہوتی ہے، تو ہمیں زیادہ سوچ پر زور لگانے کی ضرورت نہیں پیش آتی۔ اگر یہ کسی انسان کو نہ بتایا جائے تو اس کی اپنی سوچتے سوچتے جب وہ 15 سال کی عمر میں پہنچتا ہے تو وہ یہاں تک پہنچ چکا ہوتا ہے کہ یہ کرنے والا ایک ذات ہے جو سب کچھ کر رہی ہے۔ بس اتنا ہی کافی ہے۔ لہذا یہ اس سوال کا جواب ہو گیا کہ جن لوگوں تک اسلام کی دعوت پہنچی نہیں ہے، انہوں نے کبھی اسلام کا نام تک نہیں سنا، تو ان کا کیا قصور ہے جہنم میں جانے کا؟ وہ جہنم میں نہیں جائیں گے۔ وہ اگر اتنا ایمان بھی رکھ کر چلے گئے کہ ساری کائنات کو کوئی ایک ذات چلا رہی ہے جس کا سب پر کنٹرول ہے، اور یہ اس کی سمجھ اس کو بتا دیتی ہے، بس اسی پر اس کو جنت دے دی جائے گی۔ دوسرا یہ بھی پتہ چل گیا کہ جو لوگ اللہ کا انکار کرتے ہیں اور اللہ کی تعلیمات ان تک پہنچی ہیں، جیسے موجودہ کفار، ان تک اسلام کی تعلیمات جن تک پہنچ چکی ہیں، پھر بھی وہ اللہ کو نہیں مانتے، تو وہ جاہل ہے۔ جاہل وہ ہے جو اللہ کو نہ پہچانے، عالم وہ ہے جو اللہ کو پہچانے۔ یہ اس آیت سے پتہ چلا۔ اللہ کو نہ پہچاننے والا یہ جاہل ہے، اللہ کو پہچاننے والا یہ صاحب علم ہے۔ لہذا آج کا کافر کتنا ہی بڑا سائنسدان کیوں نہ ہو، اگر وہ اللہ سے واقف نہیں ہے، یعنی توحید سے واقف نہیں ہے، شرک کرتا ہے، وہ پرلے درجے کا جاہل ہے، جس کو اپنے محسن کا بھی پتہ نہیں چلا، جو اتنی عقل کے باوجود ایک اللہ کو بھی نہیں پہچان سکا، یہ جاہل ہے۔ اور جو قرآن و حدیث کا علم رکھتا ہے وہ علم والا ہے۔ ہمارے معاشرے میں کیا چلا ہوا ہے کہ جی ماشاءاللہ وہ پڑھا لکھا آدمی ہے، اور وہ اس کے بچے ہیں اچھے لیکن پڑھے لکھے نہیں ہیں۔ اس کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ سکول کالج نہیں پڑھے، ہے ویسے اچھا ماشاءاللہ اچھی دینی سمجھ رکھتا ہے لیکن پڑھا لکھا نہیں ہے۔ وہ فلاں ماشاءاللہ بڑا پڑھا لکھا ہے، کیسی عجیب بات ہے۔ جو قرآن و حدیث سے واقف نہ ہو وہ پڑھا لکھا ہے، اور جو قرآن و حدیث کا علم رکھے وہ پڑھا لکھا نہیں۔ کہا جی اس کی بچیاں پڑھی لکھی نہیں ہیں، بچی عالمہ ہے، کہا جی اس کی بچیاں پڑھی لکھی نہیں ہیں۔ اگر وہ 12-14 پڑھ لی ہیں، جی ماشاءاللہ پڑھی لکھی بچیاں ہیں۔ ہمیں اس کے پڑھنے لکھنے کا نہ انکار ہے، نہ ہم اس کو غلط کہتے ہیں اگر شرائط کے ساتھ پڑھا جائے تو کالج سکول کو، لیکن یہ تو غلط بات ہے نا کہ قرآن حدیث پڑھنے والے کو یہی نہ کہا جائے پڑھا لکھا ہے۔ ہمیں لفظوں کو بدلنا چاہیے۔ جو عالم ہے اور عالمہ ہے یہی پڑھے لکھے ہیں، جو دوسرے سکول کالج پڑھے ہوئے ہیں یہ بھی پڑھے لکھے ہیں، ہمیں ان کے پڑھنے لکھنے کا انکار نہیں ہے، لیکن یہ غلط ہے کہ وہ پڑھے لکھے اور یہ پڑھے لکھے نہیں ہیں۔ اس روش کو بھی بدلیں۔ تو اللہ کو پہچاننا ہی اصل علم ہے۔ میرے عزیز بھائیو، جس نے اللہ کو نہیں پہچانا اس نے کیا پڑھا ہے؟ جس نے اللہ کو نہیں پہچانا اس نے کیا پڑھا ہے؟ جس نے قرآن ہی نہیں پڑھا اس نے کیا پڑھا ہے؟ ایک دفعہ تو قرآن سارا گزر جانا چاہیے، آنکھوں کے سامنے ترجمہ تشریح کے ساتھ سارا گزر جانا چاہیے اپنی زندگی میں۔ قرآن نہیں ہے تو کچھ بھی نہیں۔ آگے فرمایا، ایک بات فرمائی، وما قدر اللہ حق قدرہ والارض جميعا قبضتہ یوم القیامۃ والسماوات مطویات بیمینہ۔ ایک تو میرے عزیز بھائیو تبلیغ کی محنت بہت عظیم محنت ہے، دعوت و تبلیغ کی محنت بہت عظیم محنت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمت سے اس میں ہدایت کو رکھ دیا۔ جو آدمی اس سے منسلک ہوتا ہے اللہ اس کو ہدایت دیتا ہے، اور جو اس میں جتنا زیادہ جڑتا ہے اتنا اس کی ایمانی کیفیات زیادہ مضبوط ہوتی ہیں۔ اگرچہ اس زمانے میں تبلیغ میں بھی کچھ اختلاف پیدا ہو گیا جس کو بعض لوگ جانتے ہیں، بہت سارے جانتے ہیں۔ میں یہ بات عرض کرنا چاہتا ہوں، اس اختلاف کے باوجود اللہ نے ہدایت کو تبلیغ میں رکھ دیا۔ تبلیغ کو میرے عزیز بھائیوں کبھی نہ چھوڑنا، کبھی نہ چھوڑنا، جتنا ہو سکے اپنی ہمت کے بقدر تبلیغ میں چلتے رہنا۔ اللہ تعالیٰ تمہیں انشاءاللہ ہدایت کی اعلیٰ سطح عطا فرمائے گا۔ یہ بات میں ایک پس منظر میں کہہ رہا ہوں، وہ بات میں ابھی آگے کہنے لگا ہوں۔ تبلیغ میں چلتے ہو نا، غلطیاں بھی سامنے آئیں گی کہ تبلیغ والے یہ بات بیان کرتے ہیں یہ تو غلط ہے، یہ تو کہیں لکھی نہیں ہے، علماء تو اس کے خلاف بیان کرتے ہیں۔
فلاں تبلیغ والے نے بیان کر دیا، اس نے اس میں یہ بات کی، یہ تو غلط ہے۔ غلطیاں تو ہوں گی بھی، تبلیغ کا کام ہے، کون سا صحابہ اور نبیوں کا کام ہے؟ یعنی صحابہ اور نبیوں کا مطلب ایسا تو نہیں کوئی اس وقت نبی ہے اور صحابہ تبلیغ جماعت بنا کے چل رہے ہیں، 15ویں صدی کے مسلمان ہی ہیں ابھی۔ غلطی کس سے نہیں ہوتی؟ ایک ہے جزوی اور فردی غلطی، اس کا خیال رکھنا، ایک ہے انفرادی غلطی، ایک ہے جماعت کی غلطی۔ ایک تبلیغ جماعت کا منشور ہی غلط ہے، ان کے اصول ہی غلط ہیں، پھر ٹھیک ہے، اس جماعت کے قریب ہی نہیں پھٹکنا چاہیے۔ ایک یہ کہ ان کا کام ٹھیک ہے لیکن جو لوگ اس میں چل رہے ہیں، وہ لوگ جو باتیں بولتے ہیں اس میں غلط بھی بول جاتے ہیں، یہ فرد کی غلطی۔ یہ ایسے ہے جیسے کوئی عالم بے عمل ہو، میرے جیسا کوئی عالم بے علم ہو، کوئی عالم غلطی کرے تو اس کی وجہ سے یہ تو نہیں ہوگا کہ جی مدرسے ہی غلط ہیں، علماء ہی غلط ہیں، نہیں، یوں کہا جائے گا کہ یہ مولوی عبد القادر غلط ہے، نہ یہ کہ علماء غلط ہیں۔ ایک فرد کی غلطی اس فرد کی غلطی ہے، مدرسوں کی غلطی تو نہیں ہے۔ اسی طرح تبلیغ میں اگر کوئی غلطی سامنے آتی ہے کسی کی، وہ اس فرد کی غلطی ہے، وہ تبلیغ کی غلطی نہیں ہے۔ اب دیکھیں، وما قدر اللہ حق قدرہ والارض جمیعا، ہمارے ہاں تبلیغ میں بات آتی ہے، بیان کرتے ہیں کہ جو آدمی یہ دعا پڑھ لے وہ سوار بھی محفوظ سواری بھی محفوظ۔ یہ بات ٹھیک نہیں ہے۔ یہ جس روایت میں آیا ہے وہ روایت موضوع ہے، موضوع کہتے ہیں من گھڑت کو، یعنی وہ روایت ناقابل قبول ہے، اس لیے یہ بات درست نہیں ہے یوں بیان کرنا کہ جو آدمی یہ دعا پڑھ لے سوار بھی محفوظ سواری بھی محفوظ، یہ روایت غلط ہے۔ لیکن اس روایت کے غلط ہونے سے میں نے اس لیے لمبی تمہید باندھی، تبلیغ کا غلط ہونا ثابت نہیں ہوتا، مولوی عبد القادر کے غلط ہونے سے علماء کا غلط ہونا ثابت نہیں ہوتا، مدارس کا غلط ہونا ثابت نہیں ہوتا۔ لہذا اس آیت کی یہ فضیلت نہ بیان کی جائے کہ اس آیت کو اگر آدمی سواری پر بیٹھ کر پڑھ لے تو سوار بھی محفوظ اور سواری بھی محفوظ، ایسا نہیں ہے۔ اس آیت میں ہے کہ لوگوں نے اللہ کی قدر نہیں کی جیسے اس کی قدر کرنے کا حق ہے۔ یہ تو اللہ نے ایسے فرمایا نا جیسے ہماری رگ پہ ہاتھ رکھا ہے۔ صحیح بات یہ ہے میرے عزیز بھائیو، ہم نے اللہ کی قدر نہیں کی، ہم نے لوگوں کی قدر کی ہے، اللہ کی نہیں کی۔ ہم غلطی کرنے لگے نا، کوئی آدمی دیکھ رہا ہو، ہم نہیں کرتے، ہم نے اس آدمی کی قدر کی، یار تو دیکھ رہا ہے نا، تیرے ہوتے ہو کیسے کر سکتا ہوں۔ اللہ دیکھ رہا ہوتا ہے، ہم کام کر لیتے ہیں۔ یہ ہے ہم نے اللہ کی قدر نہیں کی۔ پھر ہم نے بچوں کو اللہ سے نہیں جوڑا، ہم نے بچوں کو اپنے سے جوڑا ہے۔ ہم کیا کہتے ہیں؟ تمہیں میں کھلاتا ہوں، میں پلاتا ہوں، تمہارے میں خرچے اٹھاتا ہوں، تمہیں لگ پتہ جائے گا اگر میں تمہارے خرچے نہ کروں، میں مر گیا تمہیں پتہ چل جائے گا۔ یہ بول بڑے غلط ہیں۔ یہ ہم لوگوں کو، اولاد کو اپنے سے جوڑ رہے ہیں۔ اور بچوں کو یہ کہنا چاہیے کہ بیٹا تمہیں میں نہیں کھلاتا پلاتا۔ کیا قرآن کہتا ہے؟ یطعمنی ویسقین، قرآن ہے یہ تو، اللہ کھلاتا ہے، اللہ پلاتا ہے۔ بچوں کا ذہن بنانا چاہیے تمہیں اللہ کھلاتا پلاتا ہے، میں نہیں کھلاتا پلاتا، اس لیے میں مر جاؤں تو تم پیچھے پریشان نہ ہونا۔ رب تو تمہارا فوت نہیں ہوا، رب تو زندہ ہے۔ ہمارا جو سہارا ہے، ہمارا، ہمیں کہیں نوکری ملی ہوئی ہے، ہماری کوئی دکان ہے، ایک دم پوری دکان جل گئی، ایک دم نوکری سے فارغ کر دیا گیا تو پریشان نہیں ہوتا۔ صدمہ ایک فطری چیز ہے، اس کا انکار نہیں، آدمی کو دکھ ہوتا ہے، لیکن ایسا بھی صدمے سے بے حال نہیں ہو جانا چاہیے، ہو اب تو میں رول گیا۔ میرے عزیز بھائیو، دکان گئی ہے نا، رب تو کہیں نہیں گیا۔ نوکری گئی ہے نا، رب تو کہیں نہیں گیا۔ اللہ کی قسم، پہلے بھی رب ہی دے رہا تھا، دکان نہیں دے رہی تھی، نوکری نہیں دے رہی تھی، اللہ کی قسم پہلے بھی رب ہی دے رہا تھا۔ ہاں، اس نے بہانہ بنایا تھا دنیا کے نظام کے لیے، نوکری کو یا دکان کو یا کھیت کو۔ اب اللہ نے وہ بہانہ ہٹا لیا ہے، اب اللہ سے مانگیں گے وہ کوئی اور بہانہ بنا دے گا۔ دینے والا تو کہیں نہیں گیا، ہاں اگر دینے والا ہی کہیں چلا جائے پھر پریشانی ہے۔ اس لیے اولاد کا ذہن بھی درست کرنا چاہیے، ان کو اپنے سے نہیں جوڑنا چاہیے، بلکہ کسی کو بھی اپنے سے نہیں جوڑنا چاہیے، سب کو اللہ سے جوڑنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو، ہم سب کو اپنے ذات عالی کے ساتھ جوڑے۔